الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد محبت سے جھوم جھوم کے درود و سلام کا نظرانہ پیش کرے بلند آواز سے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا سیدنا نبینا حبیبنا کریمنا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن عظیم کے نزول کی یہ شب ہے اور ختم القرآن کی یہ شب ہے۔ یقیناً حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ایک مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک کلمے پر 10 نیکی عطا فرماتا ہے، اور جو پورا قرآن عظیم تلاوت کر لے اللہ تعالیٰ اس کو کتنی نیکی عطا فرمائے گا۔ حدیث میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف لام میم 3 حرف ہے۔ جو الف لام میم پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 30 نیکی عطا کرتا ہے اور اس کے 30 گناہوں کو مٹھا دیا جاتا ہے۔ یہ شب قدر کی وہ عظیم رات ہے کہ جس میں ختم القرآن بھی ہوا اور نزول قرآن بھی ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے اولیاء اللہ کا ذکر کیا، بالخصوص حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کیا۔ ان کا معمول یہ تھا کہ وہ ہزاروں سال جنگ کرتے، ہزاروں سال اللہ کی عبادت کرتے۔ جب صحابہ کرام کے درمیان اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب شمعون کا ذکر کیا تو صحابہ کرام کے دل کے اندر ایک قدر پیدا ہوا، ان کو احساس کمتری کے وہ شکار ہو گئے کہ ان کی عمریں تو بہت لمبی تھی، ان کی عمریں تو بہت طویل تھی، اگر اعمال وہ ہم سے بڑھنا چاہے تو بڑھ جائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر جیسی عظیم رات عطا فرمائی، کیونکہ صحابہ کرام کے دل کے اندر یہ قدر پیدا ہوا کہ بنی اسرائیل کے اولیاء، بنی اسرائیل کے عابد و زاہد، بنی اسرائیل کے اللہ والے تو عمر میں بھی بڑے تھے اور اعمال میں بھی ہم سے بڑھ جائیں گے۔ ان کے تجسس پر اور ان کے تعجب پر، ان کی حیرت پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر جیسی عظیم رات عطا فرمائی۔ اور صرف یہ قصے اور کہانی نہیں ہے بلکہ اس رات کی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے پوری قرآن عظیم کی سورت، جسے سورۃ القدر کہتے ہیں، نازل فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، اشرف ہے، بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور حضرت روح الامین نازل ہوتے ہیں اور وہ صبح تک موجود ہے۔ کوئی قیام میں ہے تو اس سے مصافحہ کرتے ہیں، کوئی رکوع میں ہے تو اس سے مصافحہ، کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اس سے مصافحہ، کوئی سلام پڑھ رہا ہے تو اس سے مصافحہ، کوئی تلاوت کلام الہی کر رہا ہے تو اس سے مصافحہ۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن عظیم برہان رشید کے تعلق سے ارشاد فرمایا اگر ہم اس قرآن کو، اس کتاب کو، اس کلام اللہ کو اگر کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے وہ لرزہ لرزہ ہو جاتا، پاش پاش ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ لیکن اللہ اکبر، یہ حضور کا قلب تھا، یہ حضور کا دل تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن عظیم نازل ہوا۔ کچھ آیتیں مکے میں نازل ہوئی تو مکی کہلائی، کچھ آیتیں مدینے میں نازل ہوئی تو مدنی کہلائی۔ قرآن عظیم 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، لیکن نزول قرآن کی رات ہے جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کتنی عظیم رات ہے، کتنی مقدس رات ہے، جس رات میں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، جس رات میں اللہ وقت پر نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، وہ رات معتدل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، جو اس رات کے فضائل علماء کرام نے بیان فرمائے، حدیث مبارکہ میں اس رات کے فضائل بیان کیے گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم قرآن عظیم سے اپنی رشتے کو مضبوط کرتے ہیں، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جو بندے کی بات کریں گی۔ یعنی قرآن سے پہلے توریت بھی نازل ہوئی، قرآن سے پہلے انجیل بھی نازل ہوئی، قرآن سے پہلے زبور بھی نازل ہوئی، لیکن کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ لیکن جب قرآن نازل ہوا تو اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے تو ہم اس کی حفاظت کریں گے۔
یعنی اللہ نے اس سے نازل کیا تو اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ آپ دیکھیں قرآن عظیم کی 6666 آیتیں ہیں، ایک آیت کا انکار کرنے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، بلکہ قرآن عظیم پڑھنے والے کو شروع ہی میں لا ریب کہہ کر کے متنبہ کر دیا گیا، یعنی یہ مقدس کلام ہے، جو مقدس کتاب ہے، اس میں کسی بھی قسم کا نہ شک ہے نہ شبہ ہے اور نہ کسی قسم کا ڈاؤٹ ہونا چاہیے، بلکہ کسی دنیا دار کا کلام نہیں ہے، احکم الحاکمین کا کلام ہے۔ جب قرآن نازل ہوا اور لوگوں نے اعتراض کیا، بلکہ مکہ والوں نے اعتراض کیا، جن کی زبان عربی وہ عرب کے رہنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ کسی انسان کا کلام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ تم کہتے ہو کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے، بندے کا کلام ہے، تو اس کے مثل تم ایک سورت ہی لے کے آؤ، بلکہ ایک آیت ہی لے کے آؤ۔ تو ان کے لیے، مکہ والوں کے لیے جنگ کرنا آسان تھا، لیکن قرآن کا جواب لانا ان کے لیے آسان نہیں تھا، اور لا بھی نہیں سکتے تھے کہ احکم الحاکمین کا کلام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو قرآن عظیم کو جس نے نازل کیا، قرآن عظیم کو جس نے نازل کیا، اسی اللہ نے، پروردگار عالم نے اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا۔ اگر ہم قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، لیکن یہ کتنی بڑی معجزہ ہے قرآن کا کہ پوری دنیا کے اندر حافظ موجود ہے۔ کوئی ایسی بستی نہیں ہے، کوئی ایسا محلہ نہیں ہے، کوئی ایسا شہر نہیں ہے، کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے کہ جہاں پر حافظ قرآن موجود نہ ہو۔ پریسوں کے، مشینوں کی ندیم ہم کو ضرورت کیا، جب سینے میں بچوں کے ہمارے 30 پارے ہیں۔ الحمدللہ جن کا ہمیں انتظار تھا، حافظ و قاری